ہیلو ڈرکسن، شین نے کہا۔ میں مائک شین بات کر رہا ہوں۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ تباہ شدہ ہوائی جہاز کے جو 2 آدمی بچائے گئے ہیں ان کی خبر کس رپورٹر نے لکھی تھی؟ جول کراس نے، ڈرکسن نے جواب دیا۔ کیا کوئی خاص بات ہے شین؟ مجھے پتا نہیں، شین نے ایمانداری سے بتایا۔ وہ جول کراس سے واقف نہیں تھا، مگر ٹم نے 2-1 مرتبہ اس کا ذکر کیا تھا اور کسی اچھے انداز میں نہیں کیا تھا۔ کیا جول کراس اس وقت دفتر میں موجود ہوگا؟ شین نے پوچھا۔ 1 منٹ ٹھہرو، میں معلوم کرتا ہوں، ڈرکسن نے جواب دیا اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ جول کسی خبر کے پیچھے گیا ہے، مگر تم اسے کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں ایک افواہ کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ان 2 بچنے والوں میں سے ایک یعنی جیسپر گروٹ نے سمندر میں گزرے ہوئے واقعات کے بارے میں کوئی ڈائری لکھی ہے جسے تمہارا رپورٹر شائع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ دوسری طرف ایک لمحہ کے لیے سکوت چھا گیا۔ تم نے یہ افواہ کہاں اور کس سے سنی تھی شین؟ آخر ڈرکسن بولا۔ میرا کام ہی افواہیں سننا ہے، شین نے جواب دیا۔ پھر کیا تم اس کی تصدیق کر رہے ہو؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم تردید کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، ڈرکسن نے جواب دیا اور ایک دم سلسلہ منقطع کر دیا۔ مائک شین نے بھی ریسیور کریڈل پر رکھا اور کچھ سوچتے ہوئے آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گیا۔ دوسرے دن صبح 9:30 بجے شین سگریٹ کے کش لگاتا ہوا کافی کی دوسری پیالی پی رہا تھا کہ اس کے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ شین نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ مائیکل، لوسی کی آواز آئی۔ کہیں میں نے تمہیں سوتے سے تو نہیں اٹھایا؟ نہیں، کوئی ایسی خاص نہیں، شین نے جواب دیا اور ریسیور میں ایک جمائی ذرا زوردار انداز میں لی۔ یہاں دفتر میں ایک موکل تمہارا انتظار کر رہا ہے، لوسی نے بتایا۔ کیا تم ابھی آ سکتے ہو؟ ابھی سے میری حور، شین نے جواب دیا۔ ابھی بجا ہی کیا ہے؟ وہ موکل بلکہ موکلہ مسز لون ویلس ہیں جو لٹل بورڈ سے تم سے ملاقات کرنے آئی ہیں، لوسی نے معنی خیز لہجے میں بتایا۔ او ڈارلنگ، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ شین جلدی سے بولا۔ میں ابھی آیا۔ اور کوئی تازہ خبر؟ کچھ نہیں، لوسی نے جواب دیا اور ریسیور رکھ دیا۔ شین نے 2-4 بڑے بڑے گھونٹ لے کر کافی ختم کی۔ شیو اور لباس کی تبدیلی سے پہلے ہی فارغ ہو چکا تھا وہ۔ ٹائی باندھ کر جیکٹ پہنتے ہوئے وہ فلیٹ سے باہر آیا، گیراج سے کار نکالی اور 15 منٹ سے بھی کم عرصے میں وہ اپنے دفتر کے دروازے پر کھڑا تھا جہاں بڑے بڑے حروف میں مائیکل شین انویسٹیگیشن تحریر تھا۔ لوسی اپنے استقبالیہ کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ شین کے ذاتی دفتر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ لوسی نے اسے دیکھ کر سلام کے طور پر سر ہلایا اور اشارے سے بتایا کہ مسز لون اس کے دفتر میں بیٹھی ہیں۔ تم نے ان سے کچھ گفتگو کی تھی؟ شین نے پوچھا۔ بہت مختصر سی، لوسی نے بتایا۔ انہیں مسز گروٹ نے ہمارے دفتر بھیجا ہے اور اس کا تعلق ان کے شوہر کی گمشدگی سے ہے۔ تمہارا مطلب مسز گروٹ کے شوہر سے ہے؟ ہاں، وہ بھی ابھی تک گم ہیں، لوسی نے جواب دیا، مگر مسز لون اپنے شوہر کے بارے میں پریشان ہیں۔ اچھا، شین نے حیرت ظاہر کی، گویا آج کل شوہروں کے غائب ہونے کی رفتار خاصی تیز ہو گئی ہے۔ بہرحال تم اپنی نوٹ بک لے کر جلدی سے آ جاؤ۔ شین نے دفتر میں قدم رکھا تو ایک دلکش خد و خال والی نوجوان خاتون نے کرسی سے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ مسز لون کے چہرے سے متانت اور سنجیدگی عیاں تھی، بڑی بڑی بھوری آنکھوں سے ذہانت جھلک رہی تھی۔ بہت ہلکا میک اپ اور سادہ لباس طبعی شرافت کا آئینہ دار تھا۔ لباس اگرچہ سادہ تھا مگر قیمتی نظر آتا تھا۔ ایک نظر ڈالتے ہی جو پہلا تاثر قائم ہوا تھا وہ یہی تھا کہ مسز لون ایک بلند کردار اور شریف خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون ہیں۔ مجھے آپ سے مل کر بڑی مسرت ہوئی ہے مسٹر شین، مسز لون نے اپنی خوشگوار آواز میں کہا اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ مجھے آپ سے تعارف حاصل کر کے خوشی ہوئی، شین نے ہاتھ ملاتے ہوئے جواب دیا۔ لوسی خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ شین نے مسز لون کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب آپ بالکل شروع سے بیان کریں کہ آپ مجھ سے ملنے کیوں آئی ہیں، شین نے کہا۔ میں لٹل بورڈ میں رہتی ہوں، مسز لون نے بتایا۔ کل مجھے میامی سے ایک ٹرنک کال موصول ہوئی۔ ایک صاحب جنہوں نے کہا کہ ان کا نام جیسپر گروٹ ہے بات کر رہے تھے۔ میں نے پہلی مرتبہ ان کا نام سنا تھا، حالانکہ میں ان کی بازیابی کے بارے میں پڑھ چکی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر کا پتہ بتایا اور کہا کہ وہ میرے شوہر مسٹر لون کے بارے میں کچھ باتیں جانتے ہیں اور وعدہ کیا کہ اگر میں ان سے ملنے ان کے گھر آؤں تو وہ جو کچھ بھی انہیں معلوم ہے بتانے کے لیے تیار ہیں، مگر فون پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ بھی نہیں کہ وہ باتیں اچھی ہیں یا ان کا تعلق کسی بری خبر سے ہے۔
انہوں نے مجھے آج صبح ملنے کے لیے بلایا تھا۔ میں بچوں کو ایک ہمسائے کے گھر چھوڑ کر آج صبح یہاں آئی، لیکن جب میں ان کے گھر پہنچی تو مسز گروٹ نے بتایا کہ ان کے شوہر بھی کل رات سے غائب ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نہ انہیں اس ٹرنک کال کے بارے میں کچھ معلوم ہے اور نہ انہوں نے کبھی میرے شوہر کا نام سنا ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اس سلسلے میں مجھے آپ سے ملنا چاہیے۔ آپ کہتی ہیں کہ آپ کے شوہر کا بھی پتہ نہیں چل رہا؟ شین نے پوچھا۔ جی ہاں، اس بات کو 1 سال سے کچھ زیادہ مدت ہو چکی ہے، مسز لون نے جواب دیا، لیکن بہتر ہے کہ میں اس بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا دوں۔ بظاہر مسز لون کی آواز پرسکون تھی، مگر شین محسوس کر رہا تھا کہ وہ بڑی مشکل سے اپنے جذبات کو ضبط کر رہی ہیں، اور یہ بالکل ممکن ہے کہ وہ کسی بھی لمحے اپنا ضبط کھو کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ آپ مجھ سے ہر بات آزادی سے بلا جھجک کہہ سکتی ہیں، شین نے نرم لہجے میں کہا۔ 2 سال پہلے میری شادی لون کے ساتھ ہوئی تھی، مسز لون نے کہنا شروع کیا۔ کچھ ہی دن بعد ہم دونوں نے ایگریکلچر کالج سے BA پاس کیا اور اپنے مشترکہ سرمائے سے لٹل بورڈ میں ایک فارم خرید کر کھیتی باڑی کرنے لگے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور ہر طرح خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ ان دنوں میں بھی جبکہ خراب موسم کی وجہ سے ہماری یکے بعد دیگرے 2 فصلیں برباد ہو گئیں، ہمارے درمیان کوئی تلخی یا رنجش پیدا نہیں ہوئی۔ ہم دونوں محنتی تھے اور اپنے کام سے پوری دلچسپی رکھتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے آپ پر اعتماد بھی تھا۔ ہمیں معلوم تھا کہ زندگی میں ایسے نشیب و فراز بھی آتے ہیں اور ہم ان کے لیے تیار تھے، مگر فصلوں کی ناکامی سے ہمارے مالی حالات کافی متاثر ہوئے۔ لون کو حد سے زیادہ مقروض ہونا بالکل پسند نہیں تھا۔ اتفاق سے انہی دنوں مجھے اندازہ ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ چنانچہ لون اس خیال سے میامی آ گئے کہ چند مہینوں کے لیے کوئی ملازمت کر لیں اور اس طرح اپنی آئندہ فصل کے لیے کچھ سرمایہ فراہم کر لیں۔ خوش قسمتی سے میامی آتے ہی انہیں ایک اچھی ملازمت مل گئی۔ انہیں ہارڈلے خاندان نے گھریلو باغ کے لیے بطور مالی ملازم رکھ لیا۔ ہارڈلے؟ شین نے آنکھیں چندیاتے ہوئے دہرایا۔ کیا یہ وہی خاندان تو نہیں؟ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ جی ہاں، وہی، مسز لون نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، جس کے بارے میں کل اخبارات میں خبر آئی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ لون نے اپنے کسی ابتدائی خط میں البرٹ نامی ایک لڑکے کا ذکر کیا تھا، اگرچہ اس کے الفاظ سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ البرٹ کو زیادہ پسند نہیں کرتا۔ تنخواہ بہت معقول تھی اور کام بھی ایسا کچھ زیادہ نہیں تھا۔ ابھی اسے وہاں کام کرتے ہوئے 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ مجھے اس کا ایک خط ملا۔ مسز لون نے اپنا ہینڈ بیگ کھولا اور کسی قدر کانپتی انگلیوں سے ایک بڑا سا لفافہ نکال کر شین کے سامنے رکھ دیا۔ آپ خود اسے پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں، مسز لون نے کہا۔ آپ پہلے فرد ہیں جنہیں میں یہ خط دکھا رہی ہوں، اور پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے اب تک اسے کسی اور کو کیوں نہیں دکھایا۔ شین نے دیکھا کہ اس لفافے پر مسز لون کا نام اور پتہ لکھا ہوا تھا۔ طرز تحریر ہموار اور خوبصورت تھا۔ لفافے پر جوابی پتہ بھی لکھا ہوا تھا، معرفت ہارڈلے نمبر 316 بے سائڈ ڈرا۔ بار بار ہاتھوں میں لینے کی وجہ سے لفافہ کافی خستہ حالت میں تھا۔ ٹکٹوں پر میامی کے ڈاک خانے کی مہر لگی تھی اور جو تاریخ پڑی ہوئی تھی وہ 1 سال سے کچھ کم مدت ظاہر کر رہی تھی۔ شین نے لفافہ کھولا، اندر سے ایک سفید کاغذ نکلا جو 3 جگہ سے طے کیا ہوا تھا۔ اس میں $10,000 والے نوٹ بھی تھے، مسز لون نے بتایا۔ شین نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ $1000 کے 10 نوٹ، وہ بولا۔ جی ہاں، آپ لفافہ پڑھیں، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا، مسز لون نے جواب دیا۔ ایک لمحہ توقف کے بعد شین نے بلند آواز سے خط پڑھنا شروع کیا تاکہ لوسی، جو ان دونوں کی گفتگو نوٹ کرتی جا رہی ہے، اس خط کی عبارت بھی نوٹ کر سکے۔ لکھا تھا، ڈارلنگ، ایک دم سے اتنا روپیہ دیکھ کر حیرت زدہ مت ہو جانا۔ میں نے کسی کو لوٹا ہے اور نہ کوئی اور ناجائز کام کیا ہے۔ تم اسے بینک میں جمع کروا دینا اور اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کے لیے نکالتی رہنا۔ مجھے کچھ وقت کے لیے جانا پڑے گا، کہاں میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ بہرحال تم اس رقم سے نہ صرف نئی فصل کا انتظام کر سکتی ہو بلکہ آنے والے مہمان کے مصارف بھی بآسانی برداشت کر سکتی ہو۔ میں تمہیں اس بارے میں زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا، مگر امید کرتا ہوں کہ تم مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے کسی غلط فہمی کو دل میں جگہ نہیں دو گی۔ گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی پولیس یا کسی اور سے کچھ ذکر کرنے کی حاجت ہے۔ اگر تم نے میرے کہنے پر عمل کیا
تو میں تمہیں ہر 3 ماہ بعد مزید $1000 بھیجتا رہوں گا، لیکن تم نے کسی کو کچھ بتایا تو نہ صرف میں مصیبت میں پھنس جاؤں گا بلکہ مزید رقم ملنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہوگا۔ میرا یقین کرو ڈارلنگ، میں نے بہت غور کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میرے اور تمہارے لیے اسی میں بہتری ہے۔ یہ اتنی رقم ہے جتنی میں 1 سال میں بھی نہیں کما سکتا تھا۔ لوگوں سے تم کہہ سکتی ہو کہ مجھے دوبارہ فوج میں بھرتی کر لیا گیا ہے یا کسی طرح کا کوئی بھی بہانہ بنا دینا۔ مثلا میں کسی دور دراز کے ملک میں ملازمت کر رہا ہوں۔ بس میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم کسی طرح پریشان یا فکر مند نہ ہو اور نہ اس سے زیادہ معلوم کرنے کی کوشش کرو جتنا میں اس خط میں بتا چکا ہوں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ بچہ جب پیدا ہو تو اسے میری طرف سے خوب پیار کرنا اور مجھ پر بھروسہ رکھنا کہ میں وہی کچھ لکھ رہا ہوں جو ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ تمہارا چاہنے والا شوہر لون۔ اب آپ ہی بتائیے مسٹر شین، یہ خط پانے کے بعد میں کیا کر سکتی تھی؟ مسز لون نے گھوم کر لوسی کی طرف دیکھا۔ مس لوسی، تم ایک عورت ہو، تم بتاؤ اگر میری جگہ تم ہوتی تو ان حالات میں کیا کرتی؟ اگر مجھے اپنے شوہر سے محبت اور مکمل اعتماد ہوتا، لوسی نے ہمدردانہ لہجے میں جواب دیا، تو میرا خیال ہے کہ وہی کچھ کرتی جو آپ نے کیا ہے۔ لیکن مائیکل، اس کا مطلب کیا ہوا؟ $10,000 یکمشت اور 1,000 ہر 3 ماہ بعد۔ کیا آپ کو اس کے بعد کوئی خط ملا؟ شین نے مسز لون کی طرف دیکھا۔ صرف ایک لفافہ ہر 3 ماہ کے بعد، مسز لون نے جواب دیا، جس میں $1,000 کے نوٹ ہوتے تھے اور اس لفافے کی طرح وہ بھی میامی سے روانہ کیا جاتا تھا۔ لفافے پر پتہ میرے شوہر کے ہاتھ کا ہی لکھا ہوا ہوتا تھا، مگر اندر ایک جملہ بھی تحریر نہیں ہوتا تھا۔ مجھے اس طرح کے 3 لفافے اب تک مل چکے ہیں، جن میں آخری 1 سال قبل موصول ہوا تھا۔ شین نے کاغذ دوبارہ لفافے میں رکھ دیا۔ اور کل شام جیسپر گروٹ نے آپ کو فون کر کے بتایا کہ اس کے پاس مسٹر لون کے بارے میں کچھ خبریں ہیں اور اس کے بعد غائب ہو گیا۔ شین اس طرح کہہ رہا تھا جیسے مسز لون سے زیادہ خود اپنے آپ سے مخاطب ہو۔ جی ہاں، مگر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ خبریں کس قسم کی ہیں۔ لون زندہ بھی ہے یا؟ مسز لون کہتے کہتے رک گئی۔ میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے جب آپ کو کم سے کم ہارڈلے خاندان سے تو پوچھنا چاہیے۔ شین بولا، میں نے آج صبح انہیں فون کیا تھا، مسز لون نے جلدی سے بتایا، مگر کسی ملازم نے جواب دیا کہ وہاں لون ویلس نام کا کوئی مالی ہونا تو درکنار 1 سال سے کوئی مالی ہی نہیں ہے۔ میں نے اسی وقت دل میں آپ کے پاس آ کر تمام حالات بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں آپ سے پہلے واقف ہوں اور اس سلسلے میں آپ کی جتنی بھی فیس ہوگی ادا کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ آپ صرف میرے شوہر کا پتہ لگا دیں۔ اس کیس میں ایک موکل پہلے ہی میری خدمت حاصل کر چکا ہے، شین نے جواب دیا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ آپ کے شوہر اور جیسپر گروٹ کی گمشدگی میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ کیا آپ نے وہ باقی 3 لفافے بھی سنبھال کر رکھے ہیں؟ جی ہاں، گھر پر رکھے ہیں، مگر وہ بالکل اسی لفافے کی طرح ہیں، مسز لون نے جواب دیا۔ میں بہرحال انہیں دیکھنا مناسب خیال کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ مجھے آپ کے شوہر کی ایک تصویر بھی چاہیے۔ گھر واپس پہنچتے ہی میں یہ دونوں چیزیں آپ کو بذریعہ ڈاک بھجوا دوں گی، مسز لون نے جواب دیا۔ ضرور بھجوا دیں۔ اپنے شوہر کا حلیہ تو آپ اب بھی بیان کر سکتی ہیں۔ عمر کے لحاظ سے وہ 24 سال کے ہیں، بالکل میرے ہم عمر، مسز لون نے بتایا۔ قد 5 فٹ 10 انچ، دبلا پتلا جسم، سیاہ بال، اور اتنا کہتے کہتے مسز لون کا ضبط جواب دے گیا۔ دونوں ہاتھوں میں اپنا منہ چھپائے ہوئے وہ بے اختیار آنسو بہانے لگی۔ لوسی، تم ان کے گھر کا پتہ اور فون نمبر وغیرہ پوچھ کر نوٹ کر لینا، شین نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ لوسی نے اپنی نوٹ بک بند کرتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت تو ذرا ہارڈلے خاندان کے لوگوں سے 2 باتیں کرنے کا خیال ہے، شین نے جواب دیا اور آفس سے باہر نکل گیا۔ شین کی پہلی منزل پولیس ہیڈ کوارٹر تھا۔ گمشدہ لوگوں کے شعبے کا انچارج سارجنٹ پیرسن 20 سال سے اس جگہ کام کر رہا تھا اور اس کے سر میں اس سے کہیں زیادہ معلومات موجود تھیں جتنی کہ اس فائلوں کی الماری میں جو اس کی کرسی کے پیچھے کھڑی رہتی تھی۔ اس نے شین کو اپنی میز کے سامنے دیکھ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ مسٹر جیسپر گروٹ کے بارے میں ابھی تک ہمارے ڈپارٹمنٹ کو کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، وہ بولا۔ اگر تم کہو تو میں باقاعدہ تفتیش شروع کر دوں۔ ابھی نہیں، شین نے جواب دیا۔ اس کے لیے مجھے اس کی بیوی سے 1 مرتبہ اور بات کرنا پڑے گی، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہاری فائلوں میں کسی مسز لون ویلس کا نام بھی آیا ہے؟ لون ویلس؟
سارجنٹ پیپر نے ذہن پر زور دیتے ہوئے دہرایا۔ نہیں، اس نام سے تو کوئی فائل نہیں ہے، مگر تم چاہو تو فائلیں دیکھ کر اطمینان کر لو۔ یہ کوئی 1 سال پہلے کی بات ہے۔ تب تو پھر کوئی فائل نہیں ہوگی یقیناً، سارجنٹ نے زیادہ یقینی لہجے میں جواب دیا۔ ہارڈلے کا نام تمہاری یادداشت کے خزانے میں کوئی اہمیت رکھتا ہے؟ شین نے پوچھا، مگر سارجنٹ نے پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ اچھی بات ہے سارجنٹ، میں مسز گروٹ کے بارے میں تمہیں عنقریب فون کر دوں گا، شین نے کہا اور آفس سے باہر نکل گیا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر سے وہ اخبار ڈیلی نیوز کے دفتر پہنچا اور لفٹ کے ذریعے دوسری منزل تک چلا گیا جہاں سٹی روم واقع تھا۔ صبح کا پرچہ ابھی ابھی نکلا تھا، اس لیے کمرے میں کوئی خاص کام نہیں ہو رہا تھا۔ شین نے کمرے کے ایک گوشے میں اپنی میز پر ٹم راکی کو آرام کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ کوئی خاص خبر لے کر آئے ہو؟ اس نے شین کو دیکھ کر ایک جمائی لیتے ہوئے پوچھا۔ جول کراس کہاں ہے؟ شین نے جواب دینے کے بجائے سوال کر دیا۔ پتہ نہیں، ٹم نے کچھ فاصلے پر ایک خالی میز کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ اسے کوئی مزیدار کہانی مل جائے تو پھر دفتر میں بیٹھ کر کام کرنا پسند نہیں کرتا۔ وہ صبح میں آیا تھا یا نہیں؟ ہاں، آیا تو تھا۔ تم نے کسی ڈائری کے بارے میں سنا ہے جسے تمہارا اخبار شائع کرنا چاہتا ہے؟ بہت کچھ، ٹم نے جواب دیا۔ تم آج کے اخباروں میں جول کراس کی رپورٹ پڑھو، سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ میں نے سنا ہے کہ ہارڈلے خاندان نے البرٹ ہارڈلے کی موت کے بارے میں کسی سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا ہے، شین نے پوچھا۔ بڑے لوگ ہیں نا، نہیں چاہتے کوئی ان کے ذاتی معاملات میں دخل دے۔ تمہیں ان کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ میں ذاتی طور پر تو ان سے واقف نہیں ہوں، ٹم نے بتایا۔ بس یہ جانتا ہوں کہ بہت دولت مند لوگ ہیں۔ خاندان کے 2 بھائی یعنی ایزرا ہارڈلے اور ایبل ہارڈلے 40 سال قبل مے فلاور سے یہاں آئے تھے اور یہاں انہوں نے ایک بہت بڑی کمپنی کھول دی جو ہر قسم کے جنرل سٹور کا سامان فروخت کرتی ہے۔ ایزرا ہارڈلے کا انتقال ابھی ہفتہ عشرہ میں ہوا ہے، شین نے پوچھا۔ ہاں، ایبل 6 سال پہلے مر چکا ہے، ٹم نے اپنی کرسی پر سیدھے بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، ہارڈلے خاندان سے اس اچانک دلچسپی کی وجہ کیا ہے؟ 1-2 باتیں ہیں، شین نے جواب دیا۔ تمہارے اخبار کے ریکارڈ میں تو ہارڈلے خاندان کے بارے میں خاصی موٹی فائل ہوگی۔ بالکل ہے، اگر تم چاہو تو دکھائی بھی جا سکتی ہے، ٹم اٹھتے ہوئے بولا۔ دونوں سٹی روم سے نکل کر اخبار کے ریکارڈ روم میں پہنچے۔ شین نے اسے بتایا کہ سرے دست وہ خود نہیں جانتا کہ اسے کس چیز کی تلاش ہے، مگر یہ کہ اسے یہ بات بہت عجیب معلوم ہوتی ہے کہ ہارڈلے خاندان کا ایک فرد سمندر میں مر جاتا ہے، مگر وہ لوگ اس کے حالات معلوم کرنے کے لیے ان لوگوں سے رجوع تک نہیں کرتے جنہوں نے اسے سمندر میں ڈوبنے سے بچایا تھا۔ نیز دوسری بات جس کے بارے میں اسے معلوم کرنے کی خواہش ہے یہ ہے کہ 1 سال قبل ان کے یہاں ایک مالی لون ویلس نام کا کام کرتا تھا، اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اب کہاں ہے۔ ٹم راکی نے ریکارڈ روم سے فائل نکالی۔ ہم کہاں سے دیکھنا شروع کریں؟ اس نے پوچھا۔ 1 سال قبل سے، جبکہ البرٹ ہارڈلے کی شادی ہوئی تھی اور جس کے فوراً بعد اسے جبراً بھرتی کے قانون کے تحت فوج میں جانا پڑا تھا۔ مجھے یاد ہے، ٹم بولا، کہ اس بھرتی کے سلسلے میں اس کی ماں نے بہت شور و غل مچایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اور بہت سے لوگ ہیں جو فوج میں بھرتی کیے جا سکتے ہیں، پھر انکل سیم اس کے اکلوتے بیٹے کو ہی مرنے کے لیے کیوں فوج میں بھیجنا ضروری خیال کرتے ہیں۔ ایک افواہ یہ بھی تھی کہ اسے بھرتی ہونے سے بچانے کے لیے جلدی سے اس کی شادی بھی کر دی گئی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ دیکھو، یہ اس کی دلہن کا فوٹو ہے۔ ٹم نے ایک فوٹو کی طرف اشارہ کیا۔ فوٹو شادی کے فوراً بعد چرچ کی سیڑھیوں پر کھینچا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی دوسری تصویر ایک فیملی گروپ کی تھی۔ تصویر میں البرٹ ہارڈلے اور اس کی بیوی کے علاوہ اس کی بڑی بہن بیٹرس اور اس کا شوہر جیرالڈ مین بھی موجود تھے۔ ایک لمبے سے بزرگ صورت آدمی کی طرف اشارہ کر کے ٹم راکی نے بتایا کہ یہ دلہا کے چچا مسٹر ایزرا ہارڈلے ہیں۔ بیٹرس کے بارے میں ٹم کی رائے کچھ اچھی نہیں تھی۔ اس نے بتایا کہ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بھی سوسائٹی میں اس کے متعلق طرح طرح کی رومان انگیز افواہیں اڑتی رہا کرتی ہیں۔ کیا بیٹرس کی رومان پسندی کو ایک مالی کی گمشدگی سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ شین نے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ ٹم نے فوراً جواب دیا۔ اگر بوڑھی اماں کو اپنی بیٹی کے لیے کسی کو جہنم واصل کرنا ضروری معلوم ہو تو وہ یہ بھی کر سکتی ہے۔ فائل دیکھتے دیکھتے شین البرٹ ہارڈلے کی ایک نسبتاً صاف اور واضح تصویر پر رک گیا۔ یہ اسی طرح کی تصویر تھی جیسی اس نے کل رات اخبار ہیرلڈ میں دیکھی تھی۔ شین نے فوٹو کے نیچے دی ہوئی عبارت پڑھی۔ معلوم ہوا
کہ یہ البرٹ کے فوج میں جانے سے کچھ پہلے کی تصویر ہے۔ شین نے بوریت کے انداز میں فائل بند کر دی۔ ختم کرو یار، وہ بولا۔ اس فائل میں کوئی ریکارڈ نہیں بتا سکتا کہ 1 سال قبل لون ویلز کیوں غائب ہو گیا اور ابھی کل سے جیسپر گروٹ کیوں گم ہے۔ گروٹ؟ تمہارا مطلب ہے کہ وہ تباہ شدہ جہاز کا پائلٹ؟ ٹم نے پوچھا۔ مجھ سے پوچھنے کے بجائے تم جا کر مسز گروٹ سے انٹرویو کیوں نہیں لیتے؟ شین نے جواب دیا۔ ان سے کہہ دینا کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے، مگر خیال رہے وہ جو کچھ بتائیں مجھے دکھائے بغیر اشاعت کے لیے مت دینا۔ میں مسز ہارڈلے سے ملنے جا رہا ہوں، اس کے بعد تمہیں فون کروں گا۔ اس بوڑھی چڑیل سے ملنا تو الگ رہا، تم اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ کچھ بھی ہو، اسے میرے چند سوالات کے جواب ضرور دینا پڑیں گے، شین نے کہا اور چلنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ٹم نے فائل واپس رکھی اور دونوں ریکارڈ روم سے باہر آ گئے۔ تم مسز گروٹ سے اور اس شخص کنگم سے انٹرویو لو، شین نے لفٹ میں ٹم کو ہدایت کی۔ لوگ بڑے شوق سے تمہاری خبریں پڑھیں گے۔ ایک خطرناک سفر سے زندہ سلامت واپس آنے پر دوستوں کے ساتھ کھانے کا پروگرام بنایا، مگر ایک دوست غائب ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اور کہاں؟ اس درمیان میں مسز ہارڈلے کی مزاج پرسی کر رہا ہوں میں۔ واپسی پر ذرا جول کراس سے اس ڈائری کے بارے میں گفتگو رہے گی۔ شین لفٹ سے نکل کر اپنی کار میں بیٹھا اور ہارڈلے خاندان کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا ذہن مختلف سوالات میں الجھا ہوا تھا۔ 1 سال قبل لون ویلز کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ کنگم اس بارے میں کیا جانتا ہے؟ وہ لون کا نام سن کر چونک کیوں گیا تھا؟ جیسپر گروٹ نے مسز لون کو فون کر کے یہ کیوں کہا تھا کہ اسے اس کے شوہر کے بارے میں کچھ خبریں معلوم ہیں؟ کیا اس کی وجہ یہ تو نہ تھی کہ البرٹ ہارڈلے نے مرتے وقت لون ویلز کے بارے میں کسی خاص راز کا انکشاف کیا تھا؟ کسی ایسے راز کا انکشاف جسے پوشیدہ رکھنے کے لیے کسی نے 1 سال پہلے $10,000 کی رقم ادا کی تھی؟ یہ محض اتفاق تھا کہ جیسپر گروٹ مسز لون سے ملاقات کرنے سے پہلے غائب ہو گیا، یا کسی نے دانستہ اسے اس ملاقات سے باز رکھنے کے لیے غائب کر دیا ہے؟ مگر کافی غور کرنے کے بعد بھی شین کی سمجھ میں ان سوالات کا کوئی جواب نہیں آ سکا۔ اس درمیان میں اس کی کار بے سائڈ پہنچ چکی تھی، جہاں کوٹھی نمبر 316 میں ہارڈلے خاندان کی رہائش تھی۔ شین نے دیکھا کہ عظیم الشان کوٹھی کئی ایکڑ میں گھیرے ہوئے ہے۔ کوٹھی کے چاروں طرف ایک اونچی پتھر کی دیوار حفاظت کا فرض انجام دے رہی تھی۔ اس نے بے دھڑک اپنی کار آہنی گیٹ کے اندر موڑ دی۔ کوٹھی ایک وسیع باغ کے درمیان میں تعمیر کی گئی تھی، مگر باغ کی حالت اس وقت ناگفتہ نظر آ رہی تھی۔ پیڑ پودے جھاڑ جھنکار سے گھرے ہوئے تھے، میدان کی گھاس بے تحاشا بڑھ گئی تھی، روشیں اجاڑ اور بے رونق تھیں۔ صاف ظاہر تھا کہ ایک طویل مدت سے کسی نے انہیں بنانے سنوارنے کی طرف توجہ نہیں دی ہے۔ گیٹ سے ایک پختہ راستہ کوٹھی تک جا رہا تھا۔ شین نے کوٹھی کے سامنے اپنی کار روک لی۔ پتھر سے بنی ہوئی یہ کوٹھی کسی چھوٹے موٹے قلعے کی طرح معلوم ہو رہی تھی۔ صدر دروازے کے دونوں اطراف درمیان میں کافی فاصلہ چھوڑتے ہوئے خام لوہے کی سیڑھیوں کے 2 زینے تھے جو کوٹھی کی بالکنی تک جاتے تھے۔ چاروں طرف ایک سکوت سا چھایا ہوا تھا۔ کچھ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ ان پتھریلی دیواروں کے پیچھے کسی ذی روح کی موجودگی ممکن بھی ہے یا نہیں۔ شین کار سے اتر آیا۔ صدر دروازے پر ایک پیتل کا بڑا سا لٹو لگا ہوا تھا، جسے دبا کر اس نے اپنی آمد کی اطلاع کی۔ اچانک مضبوط لکڑی کے بنے ہوئے کاڑوں کی جنبش ہوئی، دروازہ ذرا سا کھلا اور ایک نیگرو ملازم نے جھانک کر شین کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ مسز ہارڈلے سے ملنا چاہتا ہوں، شین نے بتایا۔ وہ آج کل کسی سے ملاقات نہیں کر رہی ہیں، نیگرو نے جواب دیا اور دروازہ بند کر لینا چاہا، مگر شین نے اپنا پیر دونوں کواڑوں کے درمیان میں رکھ دیا۔ اس کے باوجود وہ مجھ سے ملنا پسند کریں گی، وہ بولا۔ کیا تم نے ان سے ملاقات کا وقت لیا ہوا ہے؟ تم ان سے جا کر کہو کہ میں ایک مالی لون ویلز کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں، شین نے کہا۔ یہاں اس نام کا کوئی مالی کام نہیں کرتا، نیگرو نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ شین نے اچانک اپنے کندھے سے دروازے کو دھکا دیا۔ نیگرو اس اقدام کے لیے تیار نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے پہلے کہ وہ ہوشیار ہوتا، دروازہ کھل چکا تھا۔ میں اس کے باوجود مسز ہارڈلے سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا، شین نے اندر قدم رکھتے ہوئے جواب دیا۔ دروازے کے دوسری طرف ایک بلند محراب دار راہداری اس کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ تمہیں اس طرح زبردستی اندر گھس آنے کا کوئی حق نہیں ہے، نیگرو نے شین کے طویل قامت مضبوط جسم کو دیکھتے ہوئے کہا۔
بہرحال تم بالکل اسی جگہ ٹھہرو، میں مسز ہارڈلے سے معلوم کر کے آتا ہوں۔ اچانک راہداری میں سیدھے ہاتھ کی طرف سے ایک لمبا آدمی ہاتھ میں بریف کیس دبائے نمودار ہوا۔ وہ تیز تیز قدموں سے قریب آیا۔ کیا بات ہے بین؟ اس نے نیگرو سے پوچھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں مسٹر ہیسٹنگز، نیگرو نے جواب دیا، اور میں نوجوان آدمی کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شین نے دیکھا کہ آنے والا شخص کم سے کم 60 بہاروں خزاں ضرور دیکھ چکا ہے۔ سر کے بال بالکل سفید ہو رہے تھے۔ اس نے سیاہ رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ نیگرو ملازم نے تیز دھوپ کی وجہ سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ اس مداخلت بے جا کا کیا مقصد ہے؟ وہ آدمی شین سے مخاطب ہوا۔ میرے خیال میں وقت آ گیا تھا کہ کسی نہ کسی کو مداخلت کرنا ضروری تھی، شین نے جواب دیا۔ تم کون ہو؟ جاسوس، شین نے کہا۔ بوڑھے کے چہرے پر سختی کے تاثرات ظاہر ہوئے۔ میں تمہارے شناختی کاغذات دیکھ سکتا ہوں؟ تم کون ہو؟ شین نے الٹا سوال کر دیا۔ بوڑھے نے ہاتھ میں پکڑا ہوا بریف کیس جھک کر اپنے پیروں کے پاس رکھا اور جیب سے ایک کارڈ نکال کر شین کو دیا۔ کارڈ پر لکھا تھا ہیسٹنگز اینڈ برانڈٹ، اٹارنی ایٹ لا، اور کارڈ کے کونے میں سیدھے ہاتھ کی طرف بی ایچ ہیسٹنگز تحریر تھا۔ میں ہارڈلے خاندان کا قانونی مشیر ہوں، ہیسٹنگز نے کہا، اور تمہارے کاغذات دیکھ کر جس کام کے بارے میں بھی آئے ہو گفتگو کر سکتا ہوں۔ میں پرائیویٹ جاسوس ہوں اور میرا کام صرف مسز ہارڈلے سے تعلق رکھتا ہے، شین نے جواب دیا، اور ایک قدم آگے بڑھایا، مگر بوڑھا وکیل اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مسز ہارڈلے کسی سے ملاقات نہیں کر رہی ہیں، اس نے شین کو گھورتے ہوئے کہا۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ ان کے اکلوتے لڑکے کا حال میں انتقال ہوا ہے۔ میں البرٹ ہارڈلے کی موت کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، اور حقیقت میں میری آمد کا مقصد بھی اس افسوسناک حادثے کے علاوہ میں ابھی مرحوم ایزرا ہارڈلے کی وصیت پڑھ کر آ رہا ہوں۔ وکیل صاحب نے شین کی بات کاٹتے ہوئے بتایا، یقیناً ایسے موقع پر خاندان کے افراد کو کسی اور بات سے پریشان کرنا مناسب نہیں ہے۔ تم مجھے اپنا کام بتا سکتے ہو۔ کیا تم لون ویلز کے بارے میں میرے سوالات کا جواب دے سکتے ہو؟ شین نے پوچھا۔ میں سمجھا نہیں کہ خود میں بھی ابھی تک بہت سی باتیں نہیں سمجھ سکا، شین نے وکیل صاحب کو ہاتھ سے ایک طرف کرتے ہوئے کہا، اور راہداری میں آگے بڑھ گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ پختہ فرش پر دانستہ زور زور سے جوتے مارتے ہوئے چل رہا تھا۔ وکیل صاحب جلدی سے گھوم کر شین کے پیچھے لپکے اور قریب پہنچ کر اس کا بازو پکڑ لیا، مگر شین اس وقت تک ایک بڑے سے کمرے میں پڑا ہوا پردہ اٹھا کر اندر جھانک رہا تھا۔ کمرے میں 3 افراد بیٹھے تھے، جنہوں نے اس ہنگامے پر سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ان تینوں میں سب سے رعبدار شخصیت ایک عمر رسیدہ خاتون کی تھی، جو ایک کرسی پر ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا پکڑے بیٹھی تھی۔ اس کے خد و خال میں ہر چیز نوکدار تھی، ناک، ٹھوڑی، گالوں کی ابھری ہوئی ہڈیاں وغیرہ۔ قدرے نیلی آنکھوں میں اس بڑھاپے کے باوجود بلا کی چمک تھی، اور جب وہ بولی تو اس کی آواز بھی کڑکدار ہی ثابت ہوئی۔ یہ کون شخص ہے؟ اس نے وکیل صاحب کی طرف دیکھا۔ بوڑھی عورت کے الٹے ہاتھ کی طرف صوفے پر ایک موٹا آدمی آرام سے پیر پھیلائے بیٹھا تھا۔ اس کے بالکل سامنے دوسرے صوفے پر ایک نوجوان عورت تھی، جس کی شکل و صورت میں کوئی خاص بات نہیں تھی، مگر جس کا گداز بھرا ہوا متناسب جسم بڑی جنسیاتی کشش رکھتا تھا۔ وہ نیم واں آنکھوں سے شین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شین نے وکیل صاحب سے اپنا بازو چھڑایا اور 3-4 لمبے ڈگ بھرتا ہوا بوڑھی عورت کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں ایک جاسوس ہوں اور تم سب لوگوں سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ اسے کسی قسم کا کوئی سوال پوچھنے کا قانونی اختیار حاصل نہیں ہے، وکیل صاحب جلدی سے بولے۔ یہ تقریباً زبردستی آپ کے گھر میں گھس آیا ہے، اور میں مشورہ دوں گا کہ پولیس کو فون کر کے اسے فوراً گرفتار کروا دیا جائے۔ بوڑھی عورت نے اپنا ڈنڈا اٹھا کر فرش پر مارا۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، اس نے وکیل صاحب سے کہا اور شین کی طرف دیکھا۔ تم کون ہو لڑکے اور کیا چاہتے ہو؟ میرا نام مائیکل شین ہے مسز ہارڈلے، شین بولا۔ کیا جیسپر گروٹ کل رات یہاں آیا تھا؟ آپ کو اس سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، وکیل صاحب نے مشورہ دیا۔ میں نانسنس، بڑی بی نے اپنا ڈنڈا ایک مرتبہ پھر فرش پر مارا۔ آخر میں اس سوال کا جواب کیوں نہیں دے سکتی؟ میں کسی جیسپر گروٹ کو نہیں جانتی نوجوان، اور نہ کل رات یہاں کوئی آیا تھا۔ کیا تمہیں اس کے آنے کی امید تھی؟ شین نے پھر کہا۔ کیا تم نے اسے ملاقات کرنے کے لیے بلایا تھا؟
میں کیوں بلاتی جبکہ میں اس سے واقف تک نہیں ہوں؟ کیا تم اخبارات پڑھتی ہو مسز ہارڈلے؟ شین نے پوچھا۔ میں سمجھ گئی کہ ان کا مطلب کس سے ہے، نوجوان عورت نے درمیان میں بولتے ہوئے کہا۔ جیسپر گروٹ ان دو آدمیوں میں سے ایک تھا جو ایلبرٹ کے ساتھ اس کشتی پر سوار تھے۔ میں ایک ایسے شخص کو اپنے گھر کیوں بلاتی؟ مسز ہارڈلے نے ذرا سخت آواز میں کہا۔